بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنے کے متعلق بات کریں گے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ذرا سی تکلیف کیا پہنچی ساتھ ہی ناشکری کے کلمات شروع۔ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، باقی سب بھی تو تھے نا، پھر میرے ساتھ ہی یوں کیوں کرنا تھا۔ اور پھر مصیبت کے وقت یہ لمبی لمبی دعائیں، ذکر اذکار، نوافل، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا، اور جب مصیبت دور ہو جائے تو ایسے ناواقف ہو جانا جیسے اس ذات کو مصیبت کے وقت کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور بس اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اور کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہترین بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کی جگہ اسے بہترین جانشین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر جانشین یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کی وفات پر اس کے والدین کو تکلیف پہنچی اور اس پر انہوں نے صبر کیا تو اس کا بھی بہترین اجر دیا جائے گا ان کو۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ بتلاتے ہیں کہ اس نے تیری حمد و ثنا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی، اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے ان کی غار کے منہ کو بند کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، پھر ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو شاید وہ تکلیف یعنی چٹان کو دور کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے نان و نفقہ کا ذمہ دار تھا، جب میں شام کے وقت مویشی لے کر واپس آتا تو میں دودھ دو کر اپنی اولاد سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں جنگل میں دور نکل گیا جس کی وجہ سے میں شام کے وقت گھر دیر سے پہنچا، تو میں نے ان دونوں کو سویا ہوا پایا۔ میں نے حسب معمول دودھ دویا، پھر میں نے دودھ کا برتن لے کر آیا اور ان کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے بچوں کو پلانا بھی نامناسب جانا، جبکہ بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے بلکتے رہے۔ میری اور ان کی یہی صورتحال رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تو ہمارے لیے اس قدر راستہ بنا دے کہ ہم وہاں سے آسمان دیکھ لیں۔ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا حتیٰ کہ وہ آسمان دیکھنے لگے۔ دوسرے نے عرض کیا، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے اتنا چاہتا تھا جتنا کہ زیادہ سے زیادہ مرد خواتین کو چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ میں اسے 100 دینار دے دوں۔ میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے کر اس کے پاس گیا، اور جب میں اس سے برا فعل کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو نہ توڑ۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ راستہ کھول دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ میں ایک فرق یعنی 4 ارطل چاولوں کی اجرت پر ایک مزدور کو کام پر لگا رکھا تھا، بس جب اس نے اپنا کام مکمل کر دیا تو اس نے کہا کہ میرا حق مجھے ادا کرو۔ میں نے اسے اس کا حق ادا کیا لیکن وہ اسے کمتر سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔
میں اس سے زراعت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے گائیں اور چرواہے لے لیے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو، میرا حق ادا کرو۔ میں نے کہا یہ گائیں اور یہ اس کو چروانے والا لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، تم یہ گائیں اور اس کو چروانے والا لے جاؤ۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تو باقی کا راستہ بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ تکلیف ان سے دور کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت میں بہترین بدل سے نوازے جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔